ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر۔ دعائیہ کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی اور آپ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ یہ دعائے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے؟ آؤ میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی احادیث کے ذریعے ہمیں اپنی زیارت کا فارمولہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو میری خواب میں زیارت کرے گا نا، وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر پر آ کر پانی بھی پیے گا، اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا۔ یہ ہے درود پاک۔ درود پاک جو ہے نا، یہ باندھ لو اپنی زندگی